औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आम नकवी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। दोस्तों, दुनिया में वैसे 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन एक आम इंसाइट रखने वाला बंदा फ़कत 2 किस्म के लोगों को पहचानता है, यानी अच्छे इंसान और बुरे इंसान। असल में अच्छे इंसानों की फिर 2 कैटेगरीज़ हैं और बुरे लोगों की भी 2 कैटेगरीज़ हैं। अच्छे लोगों की जिनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, उनको अल्लाह ताला ने रोज़े महशर भी 2 अलग-अलग ग्रुपों में रखना है। एक बहुत अच्छे इंसान जो दुनिया में फ़कत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार के यहाँ से वापस जाते हैं, इनको अल्लाह ताला ने आगे वाले कहा है, जो नेमात में लेने में भी सबसे आगे होंगे, फ्रंट पे होंगे और वक्त के एतबार से भी आगे होंगे, क्योंकि रोज़े महशर जो है 50,000 साल का दिन है। तो 50,000 साल के दिन में सबसे पहले जो नेमात लेके जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएंगे, अल्लाह के मेहमान बन के पहुंच जाएंगे, उनका अलग ग्रुप है। इसके अलावा बाकी अपने हिसाब किताब के बाद बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद जो जन्नत में जाएंगे, वो दूसरे लेवल के लोग हैं, लेकिन ये ग्रुप भी पाकीज़ा लोगों का ही है। लेकिन जो बुरे लोग हैं, दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन सब को एक ही बड़ा ग्रुप बना दूंगा। ये बुरे लोग जो हैं 2 किस्म के हैं। नंबर 1 वो लोग जो असल में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं बुरे कामों में। दूसरा ग्रुप वो है जो खामोश रहता है बुराई पे, अमर बिल मारूफ नहीं करते, बुराई से नहीं रोकते, नेकी की तरगीब नहीं देते, सब्र की तलकीन नहीं करते। तो इसी वजह से ये दूसरा ग्रुप जो है, इसको भी अल्लाह ताला ने खुदा के फ़ैसले के मुताबिक जो लोग खामोश रहते हैं बुराइयों को देख के, उनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाते, तो उनको भी अल्लाह ताला ने उसी मुजरिम ग्रुप के साथ ही अटैच किया है और रोज़े महशर वो ग्रुप उन सब के साथ ही होगा, यानी मुजरिमीन के ग्रुप के साथ ही होगा। तो जो बुरे लोग हैं, जो मुजरिम हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों की अक्सरियत जहन्नमी है, यानी इंसानों की अक्सरियत यहाँ पे बुरे काम करेगी या बुराई पे खामोश रहेगी। इसी वजह से इनकी अक्सरियत जो है, इनका ठिकाना जहन्नम है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भी भेजे हैं, अपना रिटर्न लॉ भी भेजा है। इसके बावजूद लोग इससे इन्हिराफ करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। अल्लाह का कलाम क्योंकि पूरी इंसानियत की फलाह का कानून देता है, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उसमें दूसरे इंसानों की इज़्ज़त के, जान के, माल की हिफाजत के जो कवानीन होते हैं, वो वायलेट होते हैं। तो इसी वजह से जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, दूसरे के हुकूक मारने की कोशिश करते हैं, उनको कुरान करीम का ला जो है वो सूट नहीं करता। तो इसीलिए वो कुरान करीम से मुनहरिफ होने की कोशिश करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बनी इसराइल में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा करातल कुरान, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरत, जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते उनके और आपके दरमियान हम एक हिजाब, एक पर्दा हायल कर देते हैं। हिजाबन मस्तूरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरत, हिजाबन मस्तूरा, मस्तूर कहते हैं छुपे हुए को। तो मैं पाकिस्तानी मस्तूर की बात नहीं कर रहा, या वैसे आजकल जो हमारा यूरोप वाला सिस्टम होता जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने मस्तूर कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में ऐसी ख़वातीन की मस्तूरात की भी कमी नहीं है, जो वाकई में मस्तूरात हैं, बापर्दा हैं, बाहया हैं। लेकिन क्योंकि एक ग्रुप ऐसा निकला हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले, इस सोसाइटी में, और 2000 केस में भी ये हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। जजेस भी इन्वॉल्व हैं, वीसी भी इन्वॉल्व है, आर्मी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं।
وکیل بھی انوالو ہیں، پولیس بھی انوالو ہے، تو ٹوٹل ایک سوسائٹی میں ایک بگاڑ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں عورتیں بھی پورے گینگز کی صورت میں، واٹس ایپ پہ ہمارے پاس ان کی تصاویر بھی آئی ہیں، کراچی میں پہلے ایکٹیو تھیں، اب یہاں سے فتح پور کے قریب سے پکڑی گئی ہیں ایک چک سے۔ تو ایسے کردار بھی واقعی اس سوسائٹی میں ہیں۔ تو یہ نیگیٹو سوچ کے مالک لوگ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک گروپ میں رکھا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، قانون بیان کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے نجس ہیں کہ میں اپنے پاک کلام کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہوں، حجاباً مستورہ، چھپا ہوا حجاب حائل کر دیتا ہوں، اور پھر وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پہ میں غلاف ڈال دیتا ہوں، تالے ڈال دیتا ہوں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنا ناپسند فرماتے ہیں کہ یہ میرے کلام کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ وفی اذانہم وقرن، اور ان کے کانوں میں ہیوی پن آ جاتا ہے جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے کلام کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب اپنے رب کے بارے میں اس کی توحید کے، کہ خدا ایک ہی ہے، فقط اسی کی ہم نے ماننی ہے، حکم فقط خدا کا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اپنے خدا کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں توحید کے اعتبار سے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹ یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں 2000 کیس میں بھی۔ جو برے لوگ ہیں قرآن کریم کی آیات سے بھاگ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے۔ حالانکہ سورہ نساء کی ورس نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان عورتوں کے، ان بچیوں کے نکاح کرو ان کے اہل کے اذن سے۔ لیکن اس آیت کو سن کے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو میڈیا پہ جو اس آیت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہوں؟ بہت ہی، میرے خیال میں نے تو کسی کو نہیں سنا، کسی سے نہیں سنا کہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کی ہو، یہ آیت ایک لاجک کے طور پہ پیش کی ہو کہ قانون قدرت یہ ہے، نکاح جو ہے شریعت سے ریلیٹڈ ہے، تو 2000 ایک بچی ہے، اس کے اہل سے اجازت نہیں لی گئی تو اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صرف 3 الفاظ پہ مشتمل ایک قانون قدرت جو تمام تر برائیوں کو روک دیتا ہے، یہ کورٹ میرج کی نفی کرتا ہے، تمام بچیوں کو، تمام بچوں کو برائی سے روک رہا ہے کہ دیکھو اپنے اہل کے اذن سے تم کسی بچی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ غیر فطری اور غیر قانونی جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان سے بھی روک دیا گیا۔ ایک ماں باپ کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی، اہل کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ ایک عزت دار مخلوق ہونے کا تاج بھی انسان کو پہنا دیا گیا کہ ریلیشنز کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ رشتے جو ہیں ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے، اور اسی میں انسان کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے خدا اور مخلوق کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ قائم ہے تو انسان کی عزت ہے، اگر یہ قائم نہ رہے تو عزت قائم نہیں رہتی۔ تو اسی لیے قانون قدرت جتنے بھی ہیں ان کو توڑنے کی کوشش مت کریں، اور جو برائی کر رہے ہیں لوگ ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ بہرحال کیونکہ موت ہر حال میں آنی ہے، ہم نے اپنے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس بڑے گروپ میں شامل ہو جائیں، میجارٹی والے میں، جو جمہوریت والا ہم کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے جو ہے اس کی امپارٹنس ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں فقط امر الہی ہے، اس دنیا میں بھی فقط امر الہی ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو
کیونکہ لوگوں کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، تو اکثریت کی طرف مت دیکھا کریں۔ آپ اکیلے بھی ہیں، آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے اپنے خدا کے پیار میں، اپنے خدا کے قانون کے لیے، تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خدا کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ آپ کو مرنے نہیں دیتا، آپ کو امر کر دیتا ہے، وہ عظیم ذات ہے۔ تو اس لیے اپنے خدا کو پہچانیں، برائیوں سے باز رہیں، اور جو لوگ سوسائٹی میں غلط کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ تو اسی لیے کوشش کریں اپنے جو حقوق ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم، ہم نے ادا کرنے ہیں۔ فرقہ واریت سے ماورا آپ ایک عظیم مخلوق ہیں، فرقے یہاں پہ بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی آدم قرار دیا ہے، تو یہ فرقے کچھ کاروباری لوگوں نے بنائے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان فرقوں سے آزاد ہو کر اپنے خدا کی مخلوق بن کے آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی غلط کام نہ ہونے پائے۔ اگر آپ روکیں گے، بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے، تو رحمت کی دلیل آپ بنیں گے۔ میری دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔